حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی دیگر انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ آپ علیہ السلام کی ہی نسل میں سے تھے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بتوں اور ستاروں کی پجاری تھی، اور آپ علیہ السلام کا چچا آزر وہ بھی بت پرست تھا، بلکہ وہ تو بتوں کا بیوپاری بھی تھا، یعنی وہ بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، خود کو خدا منوایا کرتا تھا، اور زبردستی وہ لوگوں کو اپنی پوجا اپنی عبادت کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اور اپنے چچا کو تبلیغ و نصیحت کی، بڑے ہی خوبصورت اور آسان فہم انداز اور دلائل کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا کہ بت پرستی کو چھوڑو اور حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جبکہ وہی خالق و مالک ہے، ہر چیز کی قدرت اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تم کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ان بتوں کی جنہیں وہ خدا سمجھتے تھے، ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان بتوں کو توڑ بھی دیا، اور یہ لوگوں کو دکھایا اور بتایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بت کبھی خدا نہیں ہو سکتے، جو کہ اپنی حفاظت نہ کر سکے، نہ چل سکے، نہ اپنا بچا کر سکے، بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ جو کہ قرآن کریم میں اور دیگر کتب تفاسیر و احادیث میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں متعدد مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں، سورہ شعراء میں، سورہ مریم میں، سورہ ہود میں، اور دیگر قرآن کریم کی صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور مبارک نام ابراہیم علیہ السلام ہے، جو کہ ابن اور رحیم سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہربان تھے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اس کی مثالیں باکثرت نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کے علاوہ مہمان نوازی اور رحم و کرم میں بھی کافی مشہور تھے، اس لیے تو آپ علیہ السلام کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور عہد نامہ قدیم میں مختلف نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں، جن میں ابرام، ابراہم، ابراہم، براہم اور براہما یہ مذکور ہیں۔ اور یہ نام ابراہیم کی ہی مختلف صورتیں ہیں، یہ کوئی الگ نام نہیں ہے یا کسی اور کے نام نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو نام لفظ ابراہیم ہے یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ہے ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ اگر آپ علیہ السلام کے نسب نامے کی بات کی جائے تو ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: ابراہیم بن طارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے مقام ولادت کی بات کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان جو بادشاہ وقت تھا، اسے ایک خواب آیا کہ ایک ستارہ روشن ہوا ہے، اور اس کی روشنی اس قدر تھی کہ ماہتاب و آفتاب یہ سب اس کے سامنے بے نور ہو گئے۔ وہ اس سے بڑا خوف زدہ ہوا، تو اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ تو ان لوگوں نے تعبیر معلوم کی اور بتایا کہ ان قریب تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، تیرے پیروکار اس کے پیروکار ہو جائیں گے، یعنی حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کریں گے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس طرح وہ بچہ تیری سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہوا، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے، اور باقاعدہ اس نے ایک محکمہ جاری کر دیا کہ جو ان سب معاملات پر نظر رکھے گا، ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے گا، اور عورتیں مرد یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں، یعنی مرد و عورت آپس میں مباشرت نہیں کریں گے، تعلق قائم نہیں کریں گے کہ جس سے اولاد پیدا ہو۔ مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ تقدیر کو تو کچھ اور منظور تھا۔ ادھر یہ بادشاہ وقت لوگوں کے ذریعے بچے مروا رہا ہے، قتل کروا رہا ہے، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہ حاملہ ہو گئی، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کا حمل پہچانا ہی نہ گیا، یعنی کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو کاہن تھے انہوں نے اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ وہ بچہ جو بادشاہ وقت نمرود کی سلطنت کا
زوال ثابت ہوگا وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا وقت ولادت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ دور ایک تہ خانے میں چلی گئیں، جو کہ شہر سے دور آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بنایا تھا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اگر آپ علیہ السلام کے حلیے کی بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے صاحب کو دیکھ لو، یعنی حضور علیہ السلام کو دیکھ لو۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا، ان کے متعلق کچھ باتیں، ان کی نشانیاں بیان کی، پھر فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں ان کے مشابہ ہوں، جو کہ حضور علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل ان کے مشابہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے دل جوئی کی بات کریں تو آپ علیہ السلام عبادت میں ایک الگ ہی مقام رکھتے تھے، ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس پر غمگین ہوتے تھے کہ لوگ کتنے غافل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، میں اس بات پر بہت غمزدہ ہوتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی کو تیری عبادت میں مشغول نہیں دیکھتا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ حج سفر کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے براق پر سفر فرمایا اور حج بیت اللہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق وہ آسمانی براق ہی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں اور حضور علیہ السلام انہی کی نسل میں سے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آپ دونوں نے پیدل سفر حج بھی فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے حج کے ارکان، حج کی ادائیگی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے لیے فرض کر دیا گیا۔